السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر بھی اوڑھ لیا کریں، یہ اس سے قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو اور وہ ستائی نہ جائیں۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، میرا آج کا عنوان ہے پردہ، یعنی پردہ معاشرے میں کیوں کر ضروری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فضیل نے فرمایا، کسی کتے اور سور کو بھی ناجائز سزا دینا حلال نہیں ہے، تو کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو سزا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو۔ پردے کا حکم اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ حکم دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے نبی، اپنی بیٹیوں کو بھی اس کا حکم دو اور مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پردے کا حکم دو۔ پردے کا حکم قرآن پاک میں اس لیے دیا گیا تاکہ پردے سے عورتوں کی پہچان ہو کہ یہ کون عورتیں ہیں، یہ مومنہ عورتیں ہیں، یہ حرہ لگے۔ حرہ اس عورت کو کہتے ہیں جو باپردہ ہو، جو شرم و حیا کا پیکر رکھتی ہو، اس عورت کو حرہ کہتے ہیں۔ یہ حرہ کا خطاب مومن عورتوں کو اس لیے دیا گیا کہ جو منافقین تھے وہ لونڈیوں کو چھیڑا کرتے تھے اور ان کے در پہ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے مسلمان عورتوں کو باندیوں سے ایک علیحدہ انعام دے دیا۔ وہ نام کیا تھا؟ ان کو حرہ کا لقب دے دیا گیا، مومنہ کہلائیں وہ۔ اور ان جو عورتیں پردہ کرتی ہیں، اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پردے کا حکم دیا تو کیا کہا؟ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو۔ نساء المؤمنین، نساء المؤمنین میں وہ عورتیں آتی ہیں جو باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہیں، یعنی جب انہیں کسی مقصد کے تحت، کسی ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو وہ سرے عام نہیں نکلتی، ننگے منہ باہر نہیں نکلتی، سر پہ دوپٹہ لے کر، منہ ڈانپ کر پھر اپنے کام کے لیے باہر نکلتی ہے۔ ان عورتوں کو حرہ کہا جاتا ہے۔ میری آج کی کچھ مائیں اور بہنیں یہ کہتی ہیں کہ چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، حیا تو آنکھ میں ہوتی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، آپ کا یہ کہنا غلط ہی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار، ان کی سیرت آج کی کسی مسلمان ماں یا بہن سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی دیا اور مومنہ عورتوں کو بھی دیا، تو جو آج کی مسلمان ماں یا بہن یہ کہتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، تو وہ خود اپنے حال پر غور کرے۔ کیا اس کی آنکھ میں زیادہ حیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے؟ توبہ نعوذ باللہ، ایسا کہنا بہت بڑا گناہ ہے کہ حیا آنکھ میں ہوتی ہے اور چہرے کا پردہ نہیں۔ ایسا کہنے سے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا اس کا انکار ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، پھر قرآن کی اس آیت کی نفی ہوتی ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے، بلکہ اللہ پاک ہمیں اس آیت پر عمل کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنے والیاں بنائے، اور اللہ تعالیٰ میری ان ماؤں بہنوں کو ہدایت نصیب کرے جو کہتی ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی حضرت فاطمہ کی سیرت جیسا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں، لیکن ان جیسی پاکیزہ زندگی گزارنا اگر ہم چاہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے باز رہ سکتے ہیں، اور جن کاموں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان پر عمل کر کے ہم جنت کی حقدار بن سکتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، دنیا میں ہم کوئی بھی نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، لیکن قیامت کے دن جب ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو پھر انسان کہے گا کاش میں دنیا میں یہ بھی نیکی کر لیتا۔ تو کیوں نہ آج سے ہم نیکی کا آغاز کریں اور اس قرآن پاک کی آیت پر عمل کر کے اپنی زندگیوں میں نکھار لائیں اور مومنین عورتوں کا لقب حاصل کریں، مومنہ عورتیں کہلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔